وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا تمہارے دشمن کو۔ یعنی نجات کس طرح دی، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدتوں فرعون کو اور اس کی قوم کو سمجھاتے رہے اور بنی اسرائیل ظلم اور سختیاں سہ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اس قوم کو اب نجات دی جائے اس ظلم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف، یعنی جو ان کا اصل وطن تھا، اس طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں سمندر آ گیا، فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں پڑھیں گے، اس وقت صرف مختصر اشارات ہیں۔ تو وہ خبر پا کر اپنے سارے لوگوں لاؤ لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، آگے جا کر قوم نے پریشان کیا، کلا ان معی ربی سیہدینی۔ قوم نے کہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن، ہم کہاں جائیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، کچھ رستہ نکالے گا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ پہنچے، انہوں نے عصا مارا، سڑک بن گئی، رستہ بنا، سارے بنی اسرائیلی اس پہ چڑھ گئے اور پھر سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکروں نے دیکھا کہ وہ تو سمندر پار کر کے جا رہے، تو وہ بھی اسی رستے پر آ گئے، اور جو سمندر کے بیچ میں پہنچے، لہریں دونوں طرف سے واپس ملی اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا۔ تو یہ ہے نجات کا قصہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ وقت بھی یاد کرو اے اسرائیل کی اولاد جب ہم نے تمہیں لے کر سمندر کو پھاڑ دیا۔ فرق کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو، دونوں کو الگ الگ کرنا، فرق کرنا۔ یعنی جیسے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، یعنی پھر سورتوں میں تقسیم کیا اور آیات وغیرہ میں۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا ان کے لیے، اور یہاں سببیہ بھی بتایا جاتا ہے، یعنی تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی تمہارے لیے، اور لام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور بحر کا لفظی معنی ہوتا ہے شق، اور بحر زمین کے اندر شق ہی ہوتا ہے، یعنی باہر اگر دیکھیں نا تو زمین کے اندر گڑھے ہیں، سمندر جو ہے وہ زمین کے اندر گڑھے ہیں، ڈیپ ڈاؤن، اور اس کے مقابلے میں پہاڑ اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جس جانور کا کان شق کیا جائے اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے، قرآن میں آگے آئے گا۔ اور بحر کا لفظ وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے فلاں علم کا سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل مصر سے نکلے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور راستے میں جب سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنایا، ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح جامد ہو گیا، وہ آرام سے نکل گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون وہیں پر ڈوب گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ دیکھ لیں، یقین آ جائے، کیونکہ اتنا بڑا ظالم دشمن کوئی ہو نا تو خبر ملے کہ وہ مر گیا ہے، یقین نہیں آتا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا خوف ہوتا ہے اس کا تمہارے سامنے، تاکہ تم پورا یقین ہو کہ اب نہیں ہے، وہ تمہیں نجات مل چکی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ سمندر سے بھی نکلنے کا رستہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ فضیلت ہے نا، فضل، وہاں سے مدد جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دشمن کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تاکہ اللہ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سرکش انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کو مہلت ضرور ملتی ہے لیکن ایک دن وہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو تھا یہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، عاشورہ کے دن، اور مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کے روزے کی بھی بات کی تھی، اور یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔